بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال له أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الدين هو التقليد، والتقليد لأصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، یہ کتاب شرح السنہ کا جو چیپٹر چل رہا تھا 159، جس کا خلاصہ جس کی کچھ باتیں پیچھے گزر چکی ہیں کہ حجت بازوں کے ساتھ ٹائم برباد کرنا اور ان کے ساتھ حجت بازی کرنا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اہل حق کو چاہیے ان تمام چیزوں سے بچیں. حجت بازی سے انسان اہل باطل کی بہت ساری باتیں کبھی سنتا ہے تو شیطان ممکن ہے کہ حق والے کو بھی شکوک شبہات میں ڈال دیں. اس لیے ان کے ساتھ حجت بازی، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، مناظرہ ہر ایک سے بچنا چاہیے، اللہ یہ کہ احقاق حق اور ابطال باطل مقصد ہو. اسی سلسلے کی آج عبارت میں نے مزید پڑھی ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ ان کی نصیحت یہاں نقل کی ہے
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام ہیں، مدینے کے امام ہیں، علم کی دریا و سمندر ہیں، اپنے حق وقت میں پوری حجاز، پوری عرب کا، پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ یہ کہتے ہیں جو صحابہ کرام کی ایک جماعت سے جن کو شاگردی حاصل ہے، کہتے ہیں بڑی پیاری، الحکیم لا یداری ولا یماری۔ حکیم انسان جو ہوتا ہے لا یماری ولا یداری، نہ یہ یماری کرتا ہے یعنی لڑنا جھگڑنا، حجت بازی کرنا، ولا یداری، اور نہ تو یہ مدارات اختیار کرتا ہے، غلط رواداری اختیار کرتا نہیں۔ یعنی حکیم جو ہوتا ہے، حکیم نہ تو بلا وجہ بحث مباحثہ حجت بازی میں اپنا ٹائم برباد کرتا ہے، یہ لا یماری کا مطلب، ولا یداری، اور نہ تو باطل رواداری اختیار کرتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے حکیم کس کو کہتے ہیں؟ حکیم کا دو معنی بیان کیا جاتا ہے اور دونوں قریب قریب ہیں۔ نمبر ایک کہا جاتا ہے حکیم حکمت سے ہے، اس کے معنی محکم، مضبوط کرنا۔ ایک معنی تو ہے کہ وضع الشیء فی موضعہ، کسی بات کو اس کے موقع، محل، اس کے مقام پر رکھنا۔ ایسا نہیں کوئی بات کہیں بھی آپ کہہ ڈالیں۔ حکیم وہ ہے جو بات بھی رکھتا ہے موقع محل کے مطابق اور مناسبت سے رکھتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی ہے حکیم کے عالم اور فقیہ ہونے کے، دونوں قریب قریب معنی ایک ہی ہوتا ہے، اور یہاں دونوں معنی مراد ہیں۔ اب یماری اور یداری کا مطلب یعنی جو حقیقی فقیہ اور عالم ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، علم بھی عطا کیا ہے، حکمت اور دانائی، اور کسی چیز کے کو پیش کرنے کا بھی اللہ نے اسے سلیقہ دیا ہے، کس موقع پر کیا پیش کرے اور کیا نہ پیش کرے۔ ایسا انسان جو حکیم ہے، یہ نہ تو بلا وجہ فضول میں حجت بازی کرتا ہے، نہ بحث و مباحثہ کرتا ہے، نہ مناظرہ اور کیا کہتے ہیں اور فضولیات میں جاتا ہے۔ حتی الامکان ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ حجت بازوں کے ساتھ بلا وجہ حجت بازی کر کے اپنا ٹائم برباد نہیں کرتا۔ ہاں کہیں اس سے پہلے بات آ گئی، گزر چکی ہے، اگر کوئی حق سمجھنا چاہتا ہے تو واقعی آپ اس کو حق سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن ایک انسان حق سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اپنی بات بنوانا چاہتا ہے، تو حکیم جو ہے اس سے بحث مباحثہ نہیں کرتا۔ ولا یداری، اور حکیم کبھی مدارات بھی نہیں کرتا۔ مدارات کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ مدارات اصل میں اسلام میں مدارات کا بڑا ہی اونچا مقام و مرتبہ ہے۔
مدارات سمجھے پہلے. جس کا اردو میں معنی جو کیا جا سکتا ہے وہ رواداری. وہ کیا چیز ہے؟ اور مدارات کی فضیلت بھی آئی ہے، صحابہ کرام بہت اس کا اہتمام کرتے تھے. خود قرآن نے حکم دیا ہے اور نبی علیہ السلام کرتے تھے. مدارات، کوئی انسان جس میں شر ہے، منکر ہے، طرح طرح کی فساد اس کے اندر ہے، ہو سکتا ہے عقیدے میں مذہب میں الگ بھی ہو، تو رواداری یہ ہے، مدارات یہ ہے کہ ظاہری طور پر آپ اس سے اپنے ملاقات اور آمنا سامنا ہو تو ایسا رویہ اختیار کریں کہ جس سے آپ کا اخلاق اس کے اندر آپ کے اخلاق سے متاثر ہو. اگر آپ اس کی برائی کی وجہ سے داد فتکار وہی کرنے لگے، مثال کے طور پر نہیں ہم تم سے بات نہیں کرتے، تم مشرک انسان ہو، تو اس سے اسلامی اخلاق متاثر ہوتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. حتی الامکان سامنے والے کو اپنے اخلاق کے ساتھ ایسے پیش آئیں سامنے والے کے ساتھ کہ اس کے دل میں آپ کی اہمیت، آپ کی الفت اور محبت برقرار رہ جائے. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال اہل علم دیتے ہیں، اور بہت مشہور واقعہ صحیح بخاری وغیرہ کا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث بڑی طویل، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر میں لیٹے ہوئے تھے، دروازہ کھلا تھا، سامنے دور سے ایک شخص سے آتا ہوا نظر آیا کہ آ رہا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ بئس اخو العشیرہ، وہ آدمی جو جا رہا ہے نا اپنے قوم اور قبیلے کا سب سے بدترین انسان ہے. دیکھیں، بئس اخو العشیرہ، سب سے بدترین انسان ہے. حضرت عائشہ خاموش رہ گئی، پہچان لی. تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص نبی علیہ السلام کے دروازے پہ کھڑا ہوا، داخل ہونے کی اجازت مانگی. اللہ رسول نے اجازت دی. حضرت عائشہ سائڈ پر ہو گئی. بعض صحابہ کرام صفوان بن عسال وغیرہ وہیں بیٹھے رہے. اجازت مانگی، آپ نے اجازت دیا، اندر آیا تو نبی علیہ السلام سب کو چھوڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو گئے. جو پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو چھوڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو گئے. اللہ اکبر، اس کی طرف چہرہ کر لیا. جو باتیں کر رہا ہے آپ سنتے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی اس قدر آپ اس کی طرف اس کی باتیں توجہ سے سن رہے تھے، اس سے خیریت پوچھ باتیں کر رہے تھے، ان لہو مکارہ، معلوم پڑتا ہے تو بڑے اچھے مرتبے کا انسان آپ کے نزدیک ہے. بہرحال بہت دیر تک بیٹھا رہا. اللہ رسول نے اپنے اخلاق حسنہ سے اس کا استقبال کیا، باتیں سنی، چہرے سے اور اپنے کردار سے ذرا برابر نہیں ظاہر ہونے دیا کہ ہم تم کو سب سے بدترین انسان سمجھتے ہیں. چلا گیا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے آپ نے کیا؟ آپ نے ہم سے بتایا کہ عائشہ دیکھ لو بئس اخو العشیرہ، امت قوم کا سب سے بدترین انسان آ رہا ہے. اور جب آ گیا اجازت مانگی تو آپ کے بازو بیٹھ کے آپ اتنی غور سے اس کی باتیں سن رہے تو ایسے انداز سے کہ معلوم پڑتا ہے کوئی اس کے نزدیک آپ کے نزدیک اس کی بڑی عزت ہے. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ ہم کو تم نے بد اخلاق کب پایا ہے؟ مجھ کو تم نے بد اخلاق کب پایا ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ انہو منافق، عائشہ وہ منافق تھا. دیکھیں اس کو کہا جاتا رواداری. عائشہ تم نے ہم کو کب بد اخلاق پایا ہے؟ وہ منافق تھا.
اس شر لے کر کے آیا تھا، لیکن ہم نے اپنے مدارات اور رواداری سے اس کے شر کو ختم کر دیا. یعنی وہ شخص آیا تھا کہ کچھ ہمارے اندر دیکھے اور کچھ مل جائے اور باہر جا کر کے ہم کو وہ بدنام کرے، لیکن میں نے اس کے سارے شر کو اپنے رواداری سے ختم کر دیا. ایک رواداری یہ ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنے تو رواداری اور سمجھ میں آ جائے گی اور بہت ضروری ہے ہم اس کو سمجھیں. کہتے ہیں انا نرا نجوہا وقلوبنا تلعنہم. لوگوں، کتنے لوگوں کی شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں، دل ہمارا ان پر لعنت بھیجتا رہتا ہے، لیکن چہرے سے ہم مسکراہٹ کے ساتھ ان سے ملتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، تاکہ اس کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ مسلمان اسلام کا نام لیتے لیکن بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں، سیدھے منہ بات نہیں کرتے. تو یہ اسلام میں یہ رواداری جائز ہے اور ضروری ہے. یہ رواداری کتاب و سنت سے ثابت ہے. ایک رواداری اور ہے ہمارے اور آپ کے ہاں اس زمانے میں. وہ رواداری کیا ہے؟ یعنی منکر کے مٹانے میں، منکر کے باطل کے مٹانے میں ہم سوچتے ہیں ہم اگر اس کو ٹوک دیں گے تو برا سمجھے گا، ماحول خراب ہوتا ہے، وہ ناراض ہوگا، اس لیے اس کے باطل کو باطل پر برقرار رکھتے ہوئے بھی ہم اس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ رواداری کا نام لے کر کے ہم اس کے باطل کو باطل کہنے اور اس کو دعوت دینے، اس کے منکر کو مٹانے کی بھی ہم کوشش نہیں کرتے. یعنی باطل پر ہم خاموش رہتے ہیں صرف اس لیے کہ نہیں وہ ناراض ہو جائے گا. ایک رواداری یہ اسلام میں بزدلی ہے. کیوں؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جیسے آج بہت سارے لوگ سنا ہوگا، بھائی دیکھیں ہم کو کسی سے کوئی نفرت نہیں، ہم ہر کلمہ کو، اور کچھ لوگ اور کیا بول، بھائی انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. بھائی مذہب تو اپنا اپنا ہو، دیکھیں ساری یعنی وہ کفر کے ساتھ بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے. ایسی رواداری ناجائز ہے. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا یداری، نہ جھوٹی باطل رواداری کرتا ہے اور نہ بلا وجہ حجت بازوں کے ساتھ حجت بازی کر کے اپنا وقت برباد کرتا ہے. آگے بات سمجھ میں ہے. اور آج اس کی بڑی ضرورت ہے، آج اس کی بڑی ضرورت ہے معاشرے میں. آگے حکمت ہو ینشرھا، اپنا علم اور اپنی حکمت کو پھیلاتا رہتا ہے اور بہت اس میں فائدہ ہے. دوستوں، بلا وجہ حجت بازوں کے ساتھ حجت بازی کرنا. اب ایک فروعی مسئلہ تھا، مثال کے طور پر مثال لیتے ہیں. فروعی مسئلہ تھا صرف ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے، اوپر یا نیچے، رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس پر آپ کے پڑوس میں ایک اختلاف تھا. دو پارٹیاں تھیں، ایک کہتا تھا نہیں غلط ہے، دوسرا کہتا صحیح. دوسری پارٹی کہتے چلو کچھ دن بحث ہوئی، چلو عیدگاہ میں ہم مباہلہ کرتے ہیں. اللہ، یہ دیکھ عیدگاہ میں کہاں جاتے ہیں؟ مناظرہ کیے، مناظرہ کے بعد مباہلہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب مباہلہ دونوں پارٹیاں کریں. اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم کو باقی رکھے، اس کو مٹا دے. اور دوسرا ہی کہتا ہے. اور تقریباً 15 سال ہو گئے دونوں پارٹیاں اپنی اسی حالت پر ہیں. اب باطل جو تھا اس کو ایک موقع مل گیا. اگر ہم باطل ہوتے تو اللہ تعالیٰ مباہلے مٹا دیتا ہم کو. آپ جو ہے اس کو ایک طرح سے ایسی باتوں یہی ہوتا ہے. لا یداری ولا یماری،
بحث کرنا ہو ایک حق کے لیے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں مباحثہ، یہاں تک کی نوبت نہیں آ جائے. یہ نادان لوگ کبھی ایسے کرتے ہیں تو اس سے دین کا کام رکتا ہے اور باطل کو کبھی کبھار مزید تقویت مل جاتی ہے. اس سے بچنا چاہیے. ہمارا کام کیا ہے؟ حکمتہ ینشرھا. امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنی حکمت، اپنا علم لوگوں میں پھیلاتا رہتا ہے. کون؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت دیا ہے. اپنے دعوت کے ذریعے، اپنے تبلیغ کے ذریعے، اپنے کلمی جہاد کے ذریعے وہ لوگوں کو بتاتا رہتا ہے، پھیلاتا رہتا ہے. اس کے علم سے فائدہ اس طرح پہنچتا رہتا ہے. بجائے اس کے کہ اپنا اصل کام چھوڑ کر کے وہ باطل حجت بازوں کے ساتھ حجت بازی کرتے رہنا تو بڑا نقصان کا ہے. وہ نہیں مانا چھوڑ دو، اس کے پیچھے وقت ضائع کرنے کے بجائے آپ اپنا کام جو ہے علم پھیلانا، دعوت دینا، کتاب و سنت کو عام کرنا، آپ اس پر محنت کریں، اس میں فائدہ ہوگا. ان قبیلت اپنا علم، اپنی دعوت پیش کرتا ہے، علم و حکمت پھیلاتا ہے، حق کی دعوت دیتا ہے. اگر لوگوں نے اس کے دعوت کو قبول کر لیا تو حمد اللہ، اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، حمد و ثنا کرتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. وَإِن رُدَّتْ، اگر اہل حق اور اہل علم کی دعوت لوگوں نے رد کر دیا، جب بھی وہ حمد کرتا ہے، کیوں؟ اللہ بس تیرا شکر ہے کہ ہم کو توفیق دی، میں نے حجت قائم کر دی، ہم نے حق ان کے سامنے رکھ دیا. اب ان کا قبول کرنا، ہدایت دینا اللہ آپ کے ہاتھ میں. ہر حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اور ایک بڑی پیاری مثال دے رہے ہیں. وجاء رجل الى الحسن البصری، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. انہیں کو اوپر گزرا ہوا تھا حسن بصری، کیا عملی طور پر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہتا انا اناظرک فی الدین، میں تم سے مناظرہ، آپ سے مناظرہ کروں گا. اب وہ حجت بات تھرڈ کلاس کا آدمی اجر امام حسن بصری سے مناظرہ کرے، اجٹ نشان. دیکھا ہوگا علی بن طالب مسجد میں کہتا تھا، جب دیکھ لیا کہ ہاں اب یہاں دال نہیں گلے گی، اس کے بعد سے کبھی نظر نہیں، ورنہ ہر دن بہت کیا کرتا تھا، وہ جھوٹی باتیں لا کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتا تھا اور ہے منکرین حدیث اور اپنے آپ کو مسلکی آدمی ثابت کرتا ہے، اور سب جھوٹی باتیں. لیکن وہی ایک چیز، فلاں حدیث کے سند میں ایک راوی ہے وہ ضعیف ہے، اور وہیں امام ترمذی دوسری سند ذکر کرتے اس کو چھپا دیا اس نے. آخرکار جس دن ختم ہوا، ورنہ آئے دن بحث کرتے. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے حجت باز، ان کے منہ لگنے میں فائدہ نہیں ہے. میاں صاحب ہمارے یہاں فیض عام مئو میں ایک عالم تھے، بڑے مولانا کے نام سے مشہور تھے. ارے آج سے تک 100 سال بڑے مولانا کے نام، واقعی بڑے تھے، یعنی بہت ماہر تھے. دارالحدیث دلی جب قائم ہوا تو اس میں ان کو بلایا گیا تھا پڑھانے کے لیے، لیکن آگے یہاں فیضان میں ہمارے لوگ حجت بازی ہمارے سلف بچتے تھے، اور آج ہمارا ایک بڑا طبقہ اسی میں گھسا ہوا ہے. جتنا اس پر گھسا ہوا ہے اتنی بیٹھ کے مطالعہ کرتا تو بہت. ان کو درس میں سننے کے لیے اتنے پروگرام چلتے، کسی میں وہ جوائنٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب مثال دے رہا ہوں کیسے. جب تقلید اور عدم تقلید کا مسئلہ چھڑا اپنے یہاں، جب شروع سے دعوت عام تحریک چلی، تو یہی کہ اگر کوئی انسان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ مانے تو کیسے مسلمان رہے گا، کیسے اسلام پر عمل کرے گا. بڑی بحث چھڑتی تھی. اور علماء کہتے بھی کتاب و سنت موجود ہے، کیسے سارے لوگ دنیا میں زندہ رہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے بھی اور بعد بھی. بہرحال تو ایک شخص اٹھا، کہا کہ
میں جا کر کے بڑے مولانا سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ اپنا مسلک چھوڑ کر کے ہمارے مذہب میں آ جائیں گے. کیوں؟ ہم ایسا سوال کریں گے کہ ان کو نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں کہاں ملے گا، فقہ میں ملے گا. پھر میں کہہ دوں گا اس کا مطلب قرآن حدیث ناقص ہے، اس پر عمل کرنے سے نجات نہیں ملے گی. آیا ان پڑھ. مولانا ایسے گرمی کا موسم ہوتا تھا، مدرسے کے سین میں ایک درخت تھا، اسی کے نیچے بیچارے کپڑا اتار کے رکھ دیتے، گرمی کو وہیں بیٹھ کر پڑھاتے تھے. اب آئیں ذرا دیکھیں حجت بات. وہ آیا مولانا بخاری کے درس دینے، حدیث کے حافظ اتنے بڑے. آنے کے بعد کہتا ہے مولانا بڑے مولانا ایک مسئلہ بتائیں. کیا ہے؟ کہا کہ تیمم کا مسئلہ ہے. کہا کیا ہے تیمم مسئلہ؟ تیمم کا مسئلہ قرآن میں حدیث میں مجھے کہا اتنا تو مجھ کو بھی معلوم ہے، لیکن ہمارا مسئلہ الگ ہے. کہا کیا؟ کہا بتائیے تیمم کب کرے گا؟ تیمم کب کرے گا؟ آدمی تیمم کب کرے گا؟ تو مولانا نے کہا تیمم کرے گا جب پانی نہ ملے. کہا اتنا تو ہم کو بھی معلوم ہے. کہا پھر کس لیے ہے پوچھنے کے لیے؟ نہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں آپ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ثابت کریں. کہا کیا ہے؟ کہا پانی نہیں ہے تب تو تیمم کرنا ہم کو معلوم ہے، لیکن اگر کہیں دودھ کا حوض ہو، پورا حوض دودھ سے بھرا ہوا ہے، تو کیا اس وقت کلی کریں گے، وضو اسی دودھ سے وضو کریں گے یا مٹی سے تیمم؟ یہ مسئلہ کتاب و سنت سے ثابت کرو. دیکھا آپ نے، یہی حجت بات ہو رہی. مولانا نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، دیکھو ایسا کرو نا، جب کہیں اتنا بڑا تم کو دودھ کا حوض مل جائے تو پہلے آ کے ہم کو بلانا، ہم جا کر کے دودھ کو پیے گے. اگر ہمارے پینے کے بعد دودھ بچے گا تب تم کو بتائیں گے مسئلہ کیا ہے. ایسا بھگا اس کے بعد سے کبھی وہ حجت واد یہاں نہیں آیا. تو یہ ہوتا کیا ہے کہ اس میں وقت ضائع نہ کریں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ذرا دیکھیں، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ انا اناظرک فی الدین، آج ہم دینی مسئلے پر آپ سے مناظرہ کریں گے. اب کہاں امام حسن بصری، کہاں وہ اجد انسان، کیا کس کو بھیج کر معلوم ہے بھائی اللہ کہاں؟ مثال کے طور پر چھوٹی ہم آپ سے تقدیر پر اہل بدعت پیدا ہو گئے تھے نا، ہم آپ سے دین پر، توحید پر، عقیدے پر بحث کریں گے. امام حسن بصری نے کہا دیکھو میاں، انا عرفت دینی، مجھے اپنا دین اچھی طرح سے معلوم ہے. واقعی اس کو یاد رکھ، اور آج بھی اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. امام حسن بصری نے کیا کہا؟ انا عرفت دینی، مجھے اپنا دین بالکل معلوم ہے، 100% معلوم ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ ہم حق پر ہیں، یہی دین اسلام ہے. اگر تمہیں اپنا دین فَإِنْ ضَلَّ دِينُكَ، اگر تم گمراہ ہو گئے ہو، تمہارا دین تم کو معلوم نہیں، تو جاؤ اپنا علم حاصل کرو، ہمیں مناظرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ بحث اس پر کرتے جب ہمیں کچھ شک ہوتا، ہمارے پاس علم نہ ہوتا. جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا منہج کیا ہے، اور کتاب و سنت کے دلائل اس پر کیا ہیں، تو پھر ہم اپنا وقت تمہارے پیچھے ضائع کریں. جاؤ تم اپنا دین ڈھونڈو، کہاں تمہارا دین، تم تک ڈھونڈو، ہمیں اپنا دین ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں. آدمی اٹھا اور اٹھ کر کے وہ چلا گیا. اللہ اکبر. یہ پھر اگلا جملہ امام بربہاری اور کہتے ہیں وَعْلَمْ، اچھی طرح سے جان لو، ان الدین هو التقلید والتقلید لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چپٹر اس سے مفصل انداز میں پیچھے گزر چکا ہے. یہ جملہ امام بربہاری کہتے ہیں اچھی طرح سے یاد رکھو، دین یہ تقلید ہے. کیا ہے؟ دین پر تقلید تمہیں کرنی ہے. لیکن پھر تقلید کس چیز کی؟ کن کی؟ لأصحاب رسول وسلم. اب اصحاب رسول کی تقلید کر رہا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
جس راستے پر چلتے تھے اور جو ان کا منہج اور عقیدہ تھا اسی کی پابندی تم کو کرنی ہے. اس صحابہ کا طریقہ چھوڑ دینے کے بعد کسی اور طریقے کی اتباع کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور یہی ہے جو صحابہ کا اتبعوا ولا عبداللہ بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا، تم اتباع کرو اصحاب رسول، کتاب اللہ کی، سنت رسول، اصحاب رسول کی، ولا تبتدعوا، صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر کے نئی نئی بدعتیں ایجاد نہیں کرو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی یہی کہا کرتے اتبع ولا تبتدع، تم اتباع کرو اصحاب رسول کی، کتاب و سنت کی، منہج سلف کی، ولا تبتدعوا، تم طرح طرح کی بدعتیں ایجاد نہیں کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.